دجال ایک عجیب و غریب فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ سوچیں، ایک ایسا شخص جس کے پاس عجیب و غریب طاقت ہوگی، جو آسمان کو دیکھ کر کہے گا بارش برسا تو فوراً بارش برسنے لگے گا، اور زمین سے کہہ دیا کہ سبزہ ہوگا تو فصلیں نکلنے لگیں گی۔ ایک عجیب و غریب طاقت جس کے پاس ہوگا، اور لوگوں کی جان لے کر وہ واپس زندہ بھی کر دے گا، خود کو خدا بتائے گا۔ کہانیاں تو ہم نے بہت سنی ہے، لیکن آج ہم حدیث اور قرآن کی روشنی میں اصل حقیقت اس کی جانیں گے ڈاکٹر حماد لکھوی سے۔ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی جگہ پہ چھپا ہوا ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی ہوگا۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے کہ ہم بعض اوقات اتنا ڈرتے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کہیں سے نکل آئے۔ جانور نما انسان یا انسان نما جانور، اس کا نام انہوں نے پوچھا، اس نے کہا میرا نام ہے جساسہ۔ قسطنطنیہ جو ہے یہ مسلمان جو ہے عیسائیوں سے آزاد کروائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ ایک دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں جانا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمد۔ آپ سے سیدھا سوال کرتے ہیں کہ یہ دجال جو ہے کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ اور یہ بہت ساری اس کی کہانیاں ہے بتاتے ہیں لوگ، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی اصل حقیقت کیا ہے، ریئلٹی اس کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دجال دجل سے ہے، جس کا معنی ہے فریب دینا، ٹھیک، یا دھوکہ دینا۔ تو دجال جو ہوگا یہ فعال کے وزن پہ یہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہوگا۔ صحیح۔ تو وہ دھوکے باز کوئی چیز ہوگا یا پرسنالٹی ہوگا، یہ لوگوں میں اختلاف ہے۔ صحیح۔ اور لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو صحیح دجال ہے وہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، وہ ایک پرسنالٹی کا نام ہے۔ ٹھیک۔ اور نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دجال کے بارے میں بتایا ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دجال روئے زمین کا اور تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ جب سب سے بڑا فتنہ ہے تو فتنہ ہوتا ہی ایسا ہے جس کی جو کنفیوزنگ ہو اور جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو۔ بہتر۔ جیسا کہ نبی پاک صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر مثلاً آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے مسلمان، ٹھیک۔ اس کا مطلب ہے جو فتنہ آتا ہے نا تو پھر وہ کنفیوز کر کے رکھ دیتا ہے، بالکل ٹھیک۔ ابہام اور پیچیدگی پیدا کرتا ہے۔ جیسے اندھیری رات کے اندر کچھ نہیں نظر آتا، فتنوں میں بھی کچھ نہیں نظر آتا۔ صحیح۔ تو دجال جو ہے وہ اسی طرح کا ایک فتنہ ہوگا۔ اب اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرایا کرتے تھے اور آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اتنا ڈرتے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کسی جگہ سے نا جھاڑیوں سے برآمد ہو جائے گا، اچھا، ابھی کہیں سے نکل آئے گا۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دجال فتنے سے ڈراتے تھے۔ تو باقی جو ہے اس کے بارے میں ایک کنفیوژن، ابن سیاد نام کا ایک شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بھی ایک کوئی کہہ لیجئے کہ نارمل فرد نہیں تھا، اور تھوڑا اب نارمل تھا، اور اس کو مختلف چیزیں جو ہیں وہ اب نارمل کرتا تھا۔ اس کے بارے میں پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کیا۔ اچھا۔ تو آپ نے اس کو کوئی سوال کیا کہ بتاؤ میرے ذہن میں کیا ہے، تو اس نے سوچا اور سوچ کے کہتا ہے دخ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اس سے بڑھ کر کوئی بات بتا نہیں سکتا، تیری لمٹس یہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دخان سوچا تھا، دخان کا مطلب دھواں، تو میں نے دھواں سوچا تھا۔ وہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو گویا کچھ نہ کچھ انڈیکیشن تھی، مطلب وہ علم کہیں نہ کہیں اس کے پاس تھا، کہیں کچھ تھا اس کو۔ کچھ نہ کچھ تو تھا۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال قرار نہیں دیا۔ بہتر۔ اور وہ خود بھی صحابہ کرام سے، بعض عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف لوگوں سے وہ شکایت کرتا تھا کہ دیکھیں مجھے لوگ دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ میں دجال نہیں ہوں، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں مدینہ میں رہتا ہوں، تو میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں۔ اور پھر دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری اولاد ہے، اور
اور مختلف اس نے باتیں بتائیں. تو بہرحال اس کے بارے میں اس کی جو بعض مافوق الفطرت حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں یہ بات کرتے تھے. شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ایسا تھا. تو یہ گویا ہر دور میں کوئی نہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتا رہا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تمیم داری کی حدیث کو کہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتائی اور جو اس کی تفصیل ہے، اس میں ہمیں یوں لگتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی جگہ پہ چھپا ہوا ہے اور وہ اس کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیم داری بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم دیکھ کے آئے ہیں، ہم خود دیکھ کے آئے ہیں کہ ہماری کشتی جو ہے وہ اس طرح سے سمندر کے اندر وہ بھٹک گئی اور ہم کو 1 مہینہ بھر کی مسافت کرتے رہے اور پتہ نہیں کس جگہ جا کے جزیرے پہ لگی. تو ہم نے جا کے اتر کے دیکھا تو ایک انسان نما جانور یا جانور نما انسان وہ ہمیں ملا، جس کے چہرے کے اوپر اور پورے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے. اور اس نے ہمیں گائیڈ کیا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. تو وہ ہمیں لے کے گیا اور ایک شخص جو ہے وہاں پہ جکڑا ہوا تھا اور اس جکڑے ہوئے شخص کے پاس یہ گئے اور اس کے ساتھ جا کے گفتگو ہوئی اور اس نے کہا میں دجال ہوں. اور پھر اس نے ان سے سوالات کیے. مثال کے طور پر اس جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض جو فلسطین کے باغات ہیں ان کے پھل وغیرہ کی بات ہے کہ ان کے باغات پھل دینا بند کر دیے ہیں یا ابھی پھل دے رہے ہیں. پھر اسی طرح جو بحیرہ تبریہ ہے اس کا پانی ابھی تک ہے نہیں ہے. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ یہی نشانیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پانی خشک ہو جائے گا اور وہ فلاں باغ جو کسان کا باغ غالباً اس کے نام آتا ہے کہ وہ باغ پھل دینا بند کر دے گا. تو اب تبریہ جو ہے اس کا پانی آہستہ آہستہ کہتے ہیں خشک ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. اب وہ کب ختم ہوگا ہے اور کس طرح سے اور بھی نشانیاں آتی ہیں. تو اس نے وہ نشانیاں پوچھی تو وہ تمیم داری کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ وہ تو ابھی تک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس نے پھر یعنی گویا وہ انتظار کر رہا تھا اس بات کا کہ وہ ختم ہوں گی، یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو پھر میں یہاں سے نکلوں. تو بہرحال اس کے بعد یہ لوگ آ گئے. اس جانور نما انسان یا انسان نما جانور کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. اس کا نام انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا میرا نام ہے جساسہ. جساسہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جساسہ جو ہے یہ جاسوسی سے ہے. تو گویا کوئی انٹرنیشنل جاسوسی کا نظام ہے اور وہ دجالی نظام ہے اور وہ نظام ایسا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سمندری مقام ہے. ٹھیک ہے، سمندر کی جگہ ہے. اب وہ سمندر کی جگہ ہم نے جو فی زمانہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ ایک برمودا ٹرائنگل ہے وہ ایک ورڈ مسٹری ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مسٹری ہے اور اس کی طرف کسی نے جانا نہیں ہے. جو کوئی وہاں جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ یہ تو یعنی امریکہ کی اس طرف ہے تو اگر آپ بحر الکاہل میں چلے جائیں ٹھیک ہے تو دوسری طرف تو وہاں ایک مقام ہے، وہ بھی ایک مسٹری ورڈ مسٹری ہے جس کو سٹینک ویوز کہتے ہیں. اب دیکھیں دونوں امریکہ کے اس طرف برمودا ٹرائنگل ہے اور اس طرف سٹینک ویوز ہے. وہ بھی مسٹری ہے، یہ بھی مسٹری ہے. اب ہو سکتا ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک جگہ دجال جو ہے وہ موجود ہو. تو کوئی مجھے لگتا ہے کہ دجال جو ہے ہوگا کوئی ایسی جدید دور کا ظہور تو ہوگا اس کا، لیکن وہ اس کے بعد یعنی یعنی ظہور ہونا ہے. اس نے یعنی پیدا نہیں ہونا، اس نے ظاہر ہونا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی ہیں دجال کے دجال کا ظہور ہو گیا. اور جب اس کی کیفیتیں بتائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جو مسلمانوں کے حالات بھی جو بتائے کہ امام مہدی آ جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ قسطنطنیہ جو ہے یہ مسلمان جو ہیں اس سے عیسائیوں سے آزاد کروایا. آج ایک چیز تو کلیئر ہو گیا کہ وہ کوئی پرسنالٹی ہوگی، کیونکہ فتنہ پھیلانے والا ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی ہوگا، کسی کی شکل میں ہوگا. اب وہ کیسی شکل میں ہوگا، کس کی شکل میں ہوگا، یہ اللہ کے رسول بہتر جانے ہیں. لیکن بس اتنا ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں فالتو کی کہانیوں میں نہیں پڑنا ہے،
جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ ایسا ہوگا یا 3 آنکھ ہوگا، بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہے، لیکن اگر جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے عالم علماء سے ملیں اور ان سے ہم یہ جانکاری اکٹھا کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے اور جو اس سے پہلے بہت سارے فتنے جو اس سمے پھیلے ہوئے ہیں ان سب فتنوں سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہم سے دین کا کام لے، نیک بنائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔